عزیز ناظرین آداب، میں ڈاکٹر محسنہ انجم انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، آج کے اس ویڈیو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو پروگرام کا عنوان ہے وضاحت کی مہارت اور مثال پیش کرنے کی مہارت، ایکسپلینیشن اسکل اینڈ السٹریشن وتھ ایگزامپل اسکل۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ اس قابل ہوں گے کہ وضاحت کی مہارت کے اجزاء کو سمجھنے اور تدریس میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ مثالوں کے ذریعے وضاحت کرنے کی مہارت اور اس کی تدریسی افادیت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تدریسی عمل میں واضح اور بامعنی وضاحت کے اصول اپنانے کی صلاحیت حاصل کریں گے۔ طلباء کی دلچسپی برقرار رکھنے اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے موضوع مثالوں کا انتخاب کرنا سیکھیں گے۔ مثالوں کو مؤثر طریقے سے تدریسی عمل کو مزید بامعنی اور نتیجہ خیز بنانے کے قابل ہوں گے۔ ناظرین، چلیے ہم دیکھتے ہیں اسکل آف ایکسپلیننگ یا ایکسپلینیشن اسکل، وضاحت کی مہارت کیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں وضاحت کیا ہے۔ وضاحت کسی بھی تصور، نظریے، اصول، طریقہ کار کو بامعنی، منظم اور قابل فہم انداز میں بیان کرنے کا عمل ہے تاکہ سننے والے کو اس کی مکمل سمجھ حاصل ہو سکے۔ یعنی جب بھی طلباء کو کوئی تصور، نظریہ، اصول پڑھایا جاتا ہے تو اس کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے۔ یعنی استاد کو آسان فہم سلیس زبان میں طلباء کو جو نظریہ ہے یا اصول ہے یا جو تصور ہے جو وہ پڑھا رہے ہیں اس کو بہت آسانی سے سمجھانا ضروری ہے، اور یہی سمجھانے کے عمل کو وضاحت کہتے ہیں۔ وضاحت کسی بھی تدریسی یا سیکھنے کے عمل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے مشکل تصورات آسان بنتے ہیں، کیونکہ وضاحت کے دوران استاد طلباء کو آسان سلیس زبان میں جو بھی تصور وہ بتا رہے ہیں اس تصور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے وضاحت کے بعد وہ جو تصور سیکھنے والے ہیں وہ آسان اور ان کے فہم میں آ جاتا ہے۔ وضاحت کی وجہ سے سیکھنے کا عمل مؤثر ہوتا ہے اور طلباء کی تفہیم میں بہتری آتی ہے۔ جب طلباء کوئی مشکل یا کوئی تصور یا طریقہ یا عمل کو وضاحت کے بعد سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تب ان کے فہم میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا تصور سیکھ رہے ہیں۔ وضاحت کا مطلب خیالات، تصورات، واقعات اور اعمال کو واضح کرنا، یعنی سلیس اور آسان زبان میں طلباء کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وضاحت محض حقائق بیان کرنے یا رپورٹس تیار کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ حقائق کو جوں کہ توں پیش کیا جاتا ہے۔ وضاحت میں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو تصور ہے اس کو سلیس زبان میں تبدیل کر کے، طلباء کو سمجھنے والی زبان میں تبدیل کر کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلاس روم میں بعض اوقات طلباء کو کسی حقیقت، تصور یا تعمیم یعنی جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے استاد کی زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب کسی جملے سے کوئی لفظ ہٹا دیا جائے تو وہ سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے، کنفیوزنگ ورڈز ہوتے ہیں، تب استاد کا کردار ہوتا ہے کہ وہ طلباء کو آسان زبان میں اس تصور کو سمجھائیں، اور اسی عمل کو وضاحت کہتے ہیں۔ وضاحت کا مقصد کسی مضمون کو متعارف کروانے کے لیے اس کا پس منظر فراہم کرنا، اس کی افادیت اور اطلاق کو واضح کرنا۔ جب بھی کوئی نیا مضمون یا نیا تصور سکھاتے ہیں تو وہ کیسے ہے، وہ اس کی کیا پس منظر میں وہ کام کر رہا ہے، وہ کیا ہے، اس کی کیا فائدے ہیں، اس کو کیوں سیکھنا چاہیے، اس کو کیوں سمجھنا چاہیے، اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی میں کیا استعمال ہے، اس کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔
جب اس کو سمجھائیں گے اسی عمل کو وضاحت کہتے ہیں، اور جب یہ واضح ہو جائے گا تبھی طلبہ اس تصور کو سمجھنے اور اس تصور کو مزید سیکھنے میں دلچسپی لیں گے۔ مضمون کو سادہ، مکمل اور دلکش انداز میں بیان کرنا۔ جب کوئی بھی مضمون ہے، کوئی موضوع ہے، کوئی تصور ہے یا کوئی طریقہ کار ہے تو اس کو بالکل سلیس سادہ زبان میں اور بالکل ایز اے ہول جو کانسیپٹ سمجھانا ہے اس کانسیپٹ کو لے کر الگ سے دلکش انداز میں جب بیان کریں گے تب طلبہ اس میں دلچسپی لیں گے اور پر اثر تدریس ہوگی۔ وضاحت ایسی ہونی چاہیے کہ طلبہ میں مضمون پر مہارت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب طلبہ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، جب طلبہ کو تصورات زیادہ آسان لگیں گے، جب وہ سمجھیں گے وہ آسان لگیں گے، اور جب آسان لگیں گے، جب کوئی کانسیپٹ طلبہ کو آسان لگتا ہے تب وہ اس کو اور گہرائی سے اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو وضاحت ایسی ہونی چاہیے کہ طلبہ کے اندر وہ تجسس کا مادہ پیدا کر سکے۔ وضاحت وہ تکنیک ہے جس میں کسی مضمون کے متعلق ہر خیال کو واضح کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وضاحت ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے کسی مشکل چیز کو آسان بنایا جاتا ہے۔ طلبہ کے لیے جو مواد دیا گیا ہے، کتابوں میں جو اسباق دیے گئے ہیں، جو کنٹینٹ ان کو سمجھنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ استاد کا کردار ہے کہ وہ اتنی آسانی سے، اتنی واضح طور پر ان مشکل چیزوں، طلبہ کے لیے تو وہ ساری کانسیپٹ مشکل ہیں، لیکن ان مشکل کانسیپٹ کو، ان مشکل تصورات کو استاد آسان فہم زبان میں سمجھائیں گے تو ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور دلچسپی ان کی بنی رہے گی، برقرار ہوگی، اور ان میں تدبر اور تفکر کا مادہ بھی پیدا ہوگا۔ وضاحت کے ذریعے ہر مسئلہ، الجھن اور سبق کی پیچیدگیوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی وضاحت کے ذریعے جو مسئلہ ہے، جو الجھن ہے، جو کنفیوژن ہے سبجیکٹ کو لے کر یا جو کنفیوژن ہے کسی تصور کو لے کر، وہ دور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ واضح کرتے ہیں، اس کو تجزیہ کر کے سمجھایا جاتا ہے، اور انہیں اس قدر سادہ زبان میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر طالب علم آسانی سے سمجھ سکے۔ سلیس اور آسان زبان سے مراد یہاں یہ ہے کہ ایسی زبان ہو جو طلبہ کو سمجھ میں آئے۔ طلبہ کی سمجھ میں آنے والی زبان میں جب مواد کو پیش کیا جائے گا، جب سمجھایا جائے گا، تب ہی وہ وضاحت کہلائے گی۔ اگر بہت ہی مشکل اردو میں اگر ہم بچوں کو سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ان کی جو آسان فہم زبان ہے جس کو وہ سمجھ پاتے ہیں، اس زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اس طرح وضاحت کی تکنیک کو کسی بھی سبق کے حقائق پر مبنی اور معلوماتی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وضاحت کی تکنیک درج ذیل طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے، جیسے جملے میں استعمال۔ اگر کوئی لفظ بہت مشکل ہے تو اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم جملے میں استعمال کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ جملے میں اگر استعمال کرتے ہیں، جملے میں کس طرح سے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے معنی وہ طالب علم سمجھ پائیں گے۔ مترادف الفاظ بیان کرنا۔ اگر مشکل الفاظ ایسے ہیں جس کو وضاحت میں مشکل ہو رہی ہے بیان کرنے میں، سمجھانے میں، تو ایسے آسان الفاظ کے ذریعے واضح کرنا جو وہی معنی رکھتے ہوں، سملر میننگ رکھتے ہوں۔ مشکل الفاظ کی وضاحت کے طریقے۔ کیسے مشکل الفاظ کو وضاحت دیں گے؟ اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کو متضاد الفاظ بیان کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر مشکل الفاظ کی وضاحت ان کے متضاد الفاظ سے کی جائے، انہیں ان کے اپوزٹ ورڈ سے کی جائے تو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ آسان ہو، طلبہ سمجھ سکتے ہوں، تو اسی لیے طلبہ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے ویسے الفاظ کو لے کر، یعنی جو مشکل لفظ کو سمجھانا ہے اس کا متضاد لفظ لیں اور پھر سمجھائیں تو طلبہ کو آسانی سے وہ لفظ اور وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تجزیے کے ذریعے مشکل الفاظ کو تجزیہ کر کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو بریک کر سکتے ہیں، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے اس کے اور ذیلی تصورات کو سمجھاتے ہوئے اس تصور کو یا اس مشکل لفظ کو بتا سکتے ہیں۔ ماخوذ بتا کر وضاحت کرنا۔
الفاظ اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس الفاظ کا وہ کہاں سے، کون سی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کا کیا اصل میں مطلب تھا، وہ کہاں سے ماخوذ کیا گیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، اگر ہم یہ بتائیں گے تو الفاظ کو آسانی سے بچوں کو وضاحت کر سکتے ہیں۔ تعریف کے ذریعے الفاظ کو واضح کرنے کے لیے ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل الفاظ طلباء کو سمجھایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تعریف کا مراد وہ کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کے کیا استعمال ہیں، اس کو ایک یا دو جملوں میں بیان کرنے کے عمل کو تعریف کرنا کہتے ہیں، ڈیفینیشن دینا۔ تو تعریف کے ذریعے بھی الفاظوں کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ وضاحت کے لیے احتیاطی تدابیر، جب وضاحت کرتے ہیں تو کون سے نکات پر غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اب ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر مضمون میں کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کے لیے استاد کی کم وضاحت درکار ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک موضوع لے لیا اور اس کو طویل تفصیل طور پر وضاحت دے رہے ہیں، طلباء پریشان بھی ہو سکتے ہیں، طلباء کنفیوز ہو سکتے ہیں، اور جس مقصد سے وہ وضاحت شروع کی گئی ہے اس سے بھٹکنے یا ڈیویٹ ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنی درکار ہے اتنی ہی وضاحت دینی چاہیے۔ ہر مضمون میں کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کے لیے کم سے کم وضاحت کافی ہوتی ہے، جبکہ کچھ مشکل موضوعات بھی ہوتے ہیں جن کے لیے زیادہ وضاحت ضروری ہوتی ہے، یعنی آسانی سے ایک دو جملوں میں اس لفظ کو، اس تصور کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس وقت موضوعات کو تفصیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ لمبے طور پر یا طویل تفصیل سے سمجھانے سے طلباء اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ ایسی مخصوص تدریسی صورتحال بھی ہوتی ہے جہاں استاد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اچھی وضاحت فراہم کرے۔ ایک استاد کو وضاحت کی مہارت سیکھنی چاہیے تاکہ طلباء کو وہ خیالات، تصورات یا اصول بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے جو وضاحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وضاحت کی تکنیک استعمال کرتے وقت استاد کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ وضاحت پیچیدہ، طویل اور غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم پیچیدہ تصور کو وضاحت دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آسان ہونی چاہیے۔ اگر وہ خود پیچیدہ یا الجھ کے رہ گئی تو طلباء کو ہم سمجھا نہیں پائیں گے۔ اگر بہت زیادہ طویل ہے تو جس موضوع کو سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھانے کے بجائے کوئی اور چیز یا کوئی اور تصور بیچ میں آ جائے گا اور طلباء کنفیوز ہو جائیں گے۔ غیر ضروری تفصیلات یا غیر ضروری وضاحتیں بھی طلباء کو الجھن میں ڈال سکتے ہیں۔ سبق کے مقاصد کے مطابق ہی وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ سبق کا جو مقصد ہے، جو تصور کو ہمیں سمجھانا چاہیے، اگر وہی سمجھانا ہے تو ہمیں ڈیویٹ نہیں ہونا ہے، تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وضاحت پیش کرنی ہے، ایکسپلین کرنا ہے۔ غیر ضروری اور لمبی وضاحت سبق کو خشک، غیر دلچسپ اور بورنگ بنا سکتی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ وضاحت ملتی گئی تو بچے بور ہو جائیں گے۔ اگر وہ 2-3 جملوں میں واضح ہو چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت مختصر وضاحت کافی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اگر بہت مختصر ہے وضاحت تب بھی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ وضاحت مناسب، متوازن اور محدود ہونی چاہیے تاکہ طلباء کی دلچسپی برقرار رہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی ہونی ضروری ہے۔ اگر موضوع ایسا ہے، تصور ایسا ہے تو اس کی وضاحت لمبی، اس کی ضرورت ہے تو لمبی وضاحت دینی چاہیے۔ اگر چھوٹی 1-2 جملوں میں سمجھ میں آ رہا ہے تو 2-3 جملوں میں ہم ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ وضاحت کا مقصد اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب زبان سادہ، درست اور واضح ہو۔ مشکل الفاظ کا استعمال وضاحت کو ناکام بنا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آسان زبان میں سمجھائیں گے نہیں تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ کتاب میں تو کتابی زبان میں لکھے ہوئے تصورات تو کتاب میں موجود ہیں۔ تو استاد کا کردار ہے کہ وہ کتاب سے ہٹ کر سادہ سلیس زبان میں، طلباء کی سمجھ میں آنے والی زبان میں بولے، اور جب بولے تو درست بولے، غلط نہ ہو اور بہت ہی کلیئر ہو۔ طلباء سے مکمل تعاون حاصل کیا جانا چاہیے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ وضاحت کے دوران اور آخر میں
طلبہ کی سوالات کی حوصلہ افزائی کریں اور جو کچھ وہ نہ سمجھ سکے ہیں اسے دوبارہ دہرائیں۔ ایک بار جب وضاحت ہو جاتی ہے تو طلبہ اگر سوال کر رہے ہیں تو ان کو سوال پوچھنے کا موقع دیں، ان کو حوصلہ افزائی کریں کہ وہ سوال پوچھیں، کیونکہ جتنے سوالات طلبہ استاد سے پوچھتے ہیں اتنی ہی وضاحت بہت کلیئر ہوتی ہے، اتنی ہی ایکسپلینیشن زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں ایک دفعہ میں تو اسے بار بار دہرانے کی بھی ضرورت ہے۔ وضاحت میں شامل کی گئی باتیں طلبہ کے لیے عملی طور پر دستیاب ہونی چاہیے تاکہ وہ انہیں تجربے کے طور پر محسوس کر سکیں۔ وضاحت اسی وقت مکمل سمجھی جاتی ہے جب طلبہ کے تمام شبہات اور سوالات حل ہو جائیں۔ جب کوئی کنٹینٹ، جب کوئی تصور طلبہ کو سمجھایا جا رہا ہے تو وہ تصور پوری طرح سے طلبہ کو سمجھ میں آ جائے، ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ یا سوالات نہ ہوں۔ تمام سوالات اس تصور سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں وہ استاد سے پوچھیں اور استاد اگر ضرورت ہے تو دوبارہ دہرائیں اور مزید وضاحت کر کے پوری طرح سے اس تصور کو کلیئر کریں، تبھی وہ وضاحت مکمل سمجھی جائے گی۔ استاد کے انداز کو طلبہ کے لیے دلچسپ ہونا چاہیے، اسے اپنے مضمون کے متعلق مکمل علم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وضاحت غلط اور غیر متعلقہ ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو وضاحت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استاد بہت اٹریکٹیو وے میں، دلچسپ انداز میں سمجھائیں گے، اگر استاد کا انداز طلبہ کو سمجھانے کا کافی دلچسپ، انوکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے طلبہ دلچسپی سے اس مضمون کو، اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور استاد کو سمجھانے سے پہلے خود کے لیے کافی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جو موضوع، جو مواد یا جو تصور وہ سمجھا رہے ہیں طلبہ کو، اس پر ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے، مکمل معلومات ہونی ضروری ہے، تبھی وہ سمجھائیں، ورنہ غلط یا غیر متعلقہ معلومات فراہم کرنا غلط بات ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو وضاحت میں شامل نہیں کریں۔ جتنی مثالوں کی ضرورت ہے، جتنی وضاحت کی ضرورت ہے اتنی ہی کریں۔ اگر غیر ضروری چیزوں کو شامل کرتے ہیں تب بھی بچے کنفیوز ہو سکتے ہیں، الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وضاحت میں کہانی سنانے، تفصیل دینے اور سوال و جواب جیسی مختلف تکنیکوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک ہی طرح سے اگر وضاحت دے رہے ہیں، روزانہ ایک ہی طریقے سے سمجھا رہے ہیں تو طلبہ میں بوریت پیدا ہوگی اور دلچسپی برقرار نہیں رہے گی۔ کبھی کہانی سنائیں، کبھی تفصیل دیں، کبھی سوال جواب کے ذریعے وضاحت دیں تو طلبہ کو سننے میں، سمجھنے میں اور نئے تصورات کو جاننے میں خوشی محسوس ہوگی، دلچسپی رہے گی۔ وضاحت کے لیے ماحول کو فطری ہونا چاہیے، اسے وعظ و نصیحت کی شکل نہیں دینی چاہیے، بلکہ طلبہ کو سمجھنے میں مدد دینے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ استاد کو اعلیٰ جماعتوں میں زیادہ اور نچلی جماعتوں میں کم سے کم وضاحت دینی ہے۔ اب ایسا ماحول ہونا چاہیے، وضاحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلبہ کو نصیحتیں لیں، لمبے لمبے لیکچرز دیں، ان کو سمجھانا یا نصیحت یا وعظ نہیں کرنا ہے، ان کو جو تصور سمجھانا ہے یا اس تصور سے واقف کرانا ہے، اس تصور کو آسان فہم زبان میں پیش کرنا ہے تاکہ بچے اس تصور کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، دلچسپی پیدا ہو ان میں۔ اور جو وضاحت ہے، وضاحت دینے کا طریقہ ہے، وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو چھوٹی جماعت کے طلبہ ہیں ان کو کم وضاحت میں ہی سمجھا دیا جائے۔ بہت زیادہ وضاحت دیں گے تو چھوٹے بچے آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، بور ہو جائیں گے۔ اعلیٰ جماعتوں میں وضاحت کو لمبی کر سکتے ہیں، طویل وضاحتیں دے سکتے ہیں۔ وضاحت مضمون اور موقع کے مطابق ہونی چاہیے، اسے طلبہ کی عمر، تجربے اور ذہنی سطح کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ جب بھی وضاحت دے رہے ہیں تو جس کو وضاحت دی جا رہی ہے وہ طلبہ کون سی جماعت میں ہیں، ان کی کیا عمر ہے، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، اس کو دیکھ کر ہی وضاحت دینی چاہیے۔ وضاحت میں شامل خیالات کو ترتیب وار پیش کرنا چاہیے۔ وضاحت کا انداز واضح اور دلچسپ ہونا چاہیے۔
مزید مطالعے کے لیے مناسب حوالہ جات دیے جانے چاہیے۔ جب کوئی تصور پیش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں تو وہ بہت دلچسپ ہونا چاہیے، دلچسپ انداز میں کریں تاکہ بچوں کی دلچسپی بنے اور ترتیب وار ہوں، آسان سے مشکل کی طرف ہوں، سیکوینشل آرڈر میں ہوں، تبھی وہ طلبہ کو دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور اگر دلچسپی پیدا ہو گئی، وہ سمجھ گئے، تو ان کو اور مزید مطالعے کے لیے کون سی کتابیں یا کون سے ذریعے ہوں گے وہ بھی استاد کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وضاحت اس وقت شروع کرنی چاہیے جب طلبہ سبق میں پوری طرح مشغول ہوں اور ان میں تجسس ہو۔ بعض اساتذہ الفاظ، جملے اور ایسے واقعات کی وضاحت میں وقت ضائع کرتے ہیں جن کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی۔ استاد کو دانشمندانہ طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کن نکات کی وضاحت کرنی ہے۔ یعنی اساتذہ کو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو موضوع یا تصور ان کو سمجھانا ہے اسی کے ارد گرد کی وضاحت ہو۔ یہ نہ ہو کہ غیر ضروری یہ کہانی سنا رہے ہیں یا غیر ضروری مثالیں دے رہے ہیں، ایسی باتوں میں وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ طلبہ کا فوکس، طلبہ کا جو جستجو ہے اس تصور کو سمجھنے کا، وہ بھٹک جائے گا اور وہ کسی اور چیز کو سمجھنے میں کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے جو مقصد ہے اس تدریس کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ غیر ضروری وضاحت سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات استاد ضرورت سے زیادہ وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہے، جس سے طلبہ کا صبر آزمایا جاتا ہے۔ وضاحت اگر ضروری ہو تو مختصر، متعلقہ اور جامع ہونی چاہیے، یعنی جو واضح کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو اور ریلیونٹ ہو، متعلق ہو، جس تصور سے وضاحت دی جا رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہو، اسی سے متعلق ہو، اور مختصراً طور پر وضاحت دیں تو طلبہ کو دلچسپی پیدا ہوگی۔ وضاحت ہمیشہ ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر استاد غیر ضروری وضاحتیں دیتا رہے تو طلبہ الجھن میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا وضاحت کی جا رہی ہے۔ اگر بار بار ان کو سبق سے بھٹکایا جا رہا ہے، لمبی وضاحتیں دی جا رہی ہیں، تو وہ کیا سمجھنا ہے ان کو، یہ بھی وہ کلیئرلی سمجھ نہیں پاتے۔ اسی طرح جہاں وضاحت ضروری ہو وہاں نہ دینا بھی غلط ہے۔ اگر ضروری ہے، طلبہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بس ایک دو جملے میں بول کر سمجھ گئے آپ، یہ نہیں پوچھنا ہے، بلکہ ان کو کلیئر سمجھانا ہے۔ وضاحت کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی یا سپرفیشل ایکسپلینیشن کافی نہیں ہوگی۔ طلبہ کو جہاں ضرورت ہے وہاں لمبی وضاحت بھی کرنی ہے۔ طلبہ کے شکوک و شبہات اگر دور نہیں ہو پاتے ہیں تو مزید وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ وضاحت جو طلبہ کی سمجھ بوجھ میں مدد نہ دے وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک غیر ضروری کام ہے۔ وضاحت کی مہارت کلاس روم کے ان صورتحال میں ظاہر ہوتی ہے جب استاد کوئی نیا سبق یا موضوع پڑھاتا ہے، پرانی باتوں کا اعادہ کرتا ہے اور طلبہ میں سے کوئی ایک یا دو دوبارہ وضاحت کی درخواست کرتے ہیں۔ جب سبق پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، نیا موضوع سکھا رہے ہیں، تو پرانے موضوع یا پرانے تصور کو اس سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر طلبہ کے ذہن میں کوئی سوالات، کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے تو وہ سوال طلبہ دوبارہ سے پوچھیں گے اور دوبارہ سے وضاحت ہوگی، تو اس سے پوری جماعت کے طلبہ کو وہ کنٹینٹ یا وہ تصور آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ وضاحت کی مہارت اور استاد کا کردار۔ استاد کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے، جبکہ طلبہ صرف سننے والے نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل میں شریک ہوں۔ یعنی استاد وضاحت کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے، لیکن طلبہ کو بھی اپنی وضاحت میں شامل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس استاد وضاحت کیے جا رہے ہیں اور طلبہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اس کے بجائے طلبہ کو بھی سوال پوچھنے، جواب دینے، انٹریکشن کرتے ہوئے وضاحت کے عمل میں شریک ہونا ہے۔ سائنس کے استاد کسی تجربے کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہ آکسیجن کی تیاری تجربہ گاہ میں،
تاکہ وضاحت کو مزید دلچسپ اور قابل فہم بنایا جا سکے۔ اب زبان کے اگر استاد ہیں تو کسی نظم یا اشعار کی وضاحت کرتے ہیں، الفاظ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تاکہ تدریس کو مزید واضح اور مزید آسان بنایا جا سکے۔ مؤثر وضاحت کے لیے اہم نکات۔ اگر ایک اچھی وضاحت کرنی ہے تو وہ کون سے نکات ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کرنی ہے؟ ایک اچھی وضاحت وہ ہے جو طلباء کی سمجھ میں آئے۔ مؤثر وضاحت کے لیے درج ذیل 7 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیا وضاحت طلباء کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو بول رہے ہیں، جو واضح کر رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں استاد، کیا وہ طلباء سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا وضاحت کلاس کے لیے دلچسپ ہے؟ کیا جو وضاحت دی جا رہی ہے اس میں طلباء دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا وضاحت تمام بنیادی نکات کا احاطہ کرتی ہے؟ کیا وہ سارے پوائنٹس کور ہو رہے ہیں ان کی وضاحت میں؟ کیا استاد نے طلباء کی سمجھ بوجھ کے مطابق رد عمل دیا ہے؟ یعنی جب طلباء استاد سے سوال پوچھ رہے ہیں تو استاد کیا جواب دے رہے ہیں، یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ کیا استاد نے طلباء کے جوابات کو ترتیب دیا ہے؟ کیا وضاحت میں دی گئی مثالیں دلچسپ ہیں؟ کیا وضاحت میں شامل کی گئی مثالیں متعلقہ ہیں، ریلیونٹ ہیں؟ یہ تمام چیزیں مؤثر وضاحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین، اب ہم وضاحت کے اقسام دیکھیں گے۔ کیا، واٹ، توضیحی وضاحت جس میں اصطلاحات، بیانات، حالات، تصورات کو واضح کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مغناطیسیت کیا ہے؟ یعنی جو فیکچول انفارمیشن ہے اس کو جاننا، اور اس کو توضیحی وضاحت کہتے ہیں۔ کیسے؟ ہاؤ؟ تفصیلی وضاحت، ڈسکرپٹیو ایکسپلینیشن، جس میں اشیاء، مظاہر، ڈھانچے، طریقہ کار کی وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ کیسے عمل میں آتے ہیں، ان کا فنکشن کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ سے چلنے والے پمپ کیسے کام کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں جو باتیں سمجھائی جائیں گی وہ وضاحت کہلائیں گی، اور وہ ڈسکرپٹیو ایکسپلینیشن یا تفصیلی وضاحت کہلائیں گی۔ کیوں؟ وائی؟ وجوہاتی وضاحت، ریزن گیونگ ایکسپلینیشن، جس میں اصول، عمومی تصورات اور وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے جواب میں جو وضاحت دی جائے گی اس وضاحت کو ریزن گیونگ ایکسپلینیشن یا وجوہاتی وضاحت کہیں گے۔ وضاحت کے 2 پہلو ہیں، قابل قبول استاد کا رویہ اور ناقابل قبول استاد کا رویہ۔ اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ قابل قبول استاد کا رویہ، طلباء کو تصورات، مظاہر اور عمومی نکات سکھانے کے لیے وضاحت کو ان تمام ضروری نکات پر مشتمل ہونا چاہیے جو اسے مکمل بناتے ہیں۔ تعارفی جملوں کا استعمال، کسی بھی وضاحت کو شروع کرنے سے پہلے استاد کو تعارفی جملے استعمال کرنے چاہیے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ وہ کیا وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ استاد کچھ بتا رہے ہیں اور طلباء ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ استاد محترم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کچھ ایکسپلین کرنا ہے، کچھ بتانا ہے، تو استاد کو پہلے تعارفی جملے یا تعارفی کلمات بتانے ضروری ہیں کہ وہ کیا بتانے جا رہے ہیں، کیا سکھانے جا رہے ہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ نتیجہ خیز بیانات کا استعمال، کچھ بیانات کچھ وضاحت کے آخر میں کیے جاتے ہیں تاکہ وضاحت کو مکمل کیا جا سکے۔ ان میں وضاحت کا خلاصہ ہوتا ہے اور طلباء کو ایک جامع تصور فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ کیا سیکھ چکے ہیں۔ یہ منطقی استدلال کے ذریعے اخذ کیے گئے نتائج ہوتے ہیں جو خیالات کو بہتر انداز میں منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی استاد جب کوئی تصور یا کوئی طریقہ کار کو ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت دیتے ہیں، تو وضاحت کے اختتام پر ختم کرنا ابرپٹلی یا سڈنلی ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو کچھ اس طرح سے اختتامیہ جملے بتاتے ہوئے کہ آج ہم نے یہ سیکھا، اس وضاحت کا مقصد یہ تھا، اس لیے آپ کو میں نے یہ سمجھایا،
اس طرح کے جملات سے اگر وضاحت دیں گے اور وضاحت کو ختم کریں گے تو نتیجہ نکل کر آئے گا کہ یہ وضاحت کیوں کی گئی، اور طلباء کو زیادہ تفہیم ہوگی، وہ آسانی سے زیادہ سمجھ پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں گیسوں کا پھیلاؤ کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی گیس پھیلتی ہے یہ بتانا ہے، تو یہ تعارفی بیان ہے۔ تمام گیسز ایک دوسرے میں مکمل طور پر حل ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر پرفیوم کی بوتل کسی کمرے کے کونے میں کھول دی جائے تو اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب پرفیوم کے بخارات کے مالیکیولز ہوا کے اجزاء کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ اس عمل کو گیسوں کا پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔ تو اس وضاحت میں ہم نے دیکھا، پہلے تعارفی بیان دیا گیا کہ آج ہمیں گیسوں کے پھیلاؤ کا مطالعہ کرنا ہے، پھر اس کے متعلق ایک مثال پیش کرتے ہوئے ایک مثال لی کہ کس طرح سے پرفیوم کی بوتل کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی اور کیوں پھیل گئی بتایا، پھر آخر میں ایک اختتامی جملہ بتایا کہ گیسوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے، یا پھر اس وضاحت کے نتیجے میں ہم یہ اخذ کرتے ہیں گیسوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ تعارفی بیان، پھر یہ وضاحت، مثالیں اور اختتامی ایک مکمل طور پر وضاحت کی اچھی مثال ہے۔ بصری تکنیکوں کا استعمال، جیسا کہ مشہور کہاوت ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح بلیک بورڈز، چارٹس اور دیگر بصری مواد کا استعمال وضاحت کو واضح بنانے میں مدد دیتا ہے اور طلباء کو کسی مظہر کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر وضاحت صرف الفاظ یا جملوں سے نہیں دی جاتی ہے بلکہ بصری تکنیکوں سے چارٹ دکھا کر، کبھی تصویر دکھا کر یا تختے سیاہ پر تصویر بنا کر بھی طلباء کو جو تصور کو واضح کرنا ہے وضاحت کی جا سکتی ہے۔ مثالوں کا استعمال، مثالوں میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کی مثالیں شامل ہو سکتی ہیں۔ مثالوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ وہ تصور کو مزید ٹھوس بنائیں۔ ایسی مثالوں کا چناؤ کریں، ایسی مثالوں کا انتخاب کریں کہ وہ جو وضاحت کر رہے ہیں اس کو تقویت دیں اور مزید گہرائی سے سمجھنے میں آسانی پیدا کریں۔ اگر کوئی نیا تصور سکھایا جا رہا ہے تو اسے حقیقی زندگی کی صورتحال یا تجربات کے ذریعے سمجھایا جانا چاہیے۔ جتنا ہو سکے وضاحت کو اگر بہت آسان بنانا ہے تو جو مثالیں دے رہے ہیں، جو وضاحت کا طریقہ ہے وہ عام فہم ہو اور روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہو، تبھی طلباء کو دلچسپی پیدا ہوگی، وہ کنٹینٹ سے خود کو کنیکٹ کر پائیں گے۔ طلباء کے لیے سیکھنے کو دلچسپ بنانا، وضاحت کو طلباء کے لیے دلچسپ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مثالیں دی جائیں، سادہ جملے استعمال کیے جائیں اور مختلف تدریسی ذرائع سے مدد لی جائے تاکہ تصور کو بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ جب وضاحت کر رہے ہیں، اگر وضاحت کو دلچسپ بنانا ہے تو روزمرہ زندگی کے تجربات کو، اس کی مثالوں کو لے کر سادے جملوں کو استعمال کرتے ہوئے اور مختلف تدریسی آلوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ پر اثر وضاحت دے سکتے ہیں، وضاحت کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ ضروری نکات کا احاطہ کرنا، وضاحت کو اتنا جامع ہونا چاہیے، اتنا کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ طلباء کسی تصور یا اصول کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ اس میں تمام ضروری نکات شامل ہونے چاہیے تاکہ ایک واضح اور مؤثر تفہیم حاصل ہو۔ کسی تصور کو مکمل طور پر سمجھنے کا انحصار اس کی نوعیت اور دائرہ کار پر ہوتا ہے۔ طلباء کی سمجھ کا جانچنا، سوالات کے ذریعے بھی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ کسی وضاحت کی موثریت کا اندازہ سوالات کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ سوالات کے ذریعے طلباء کی سمجھ کو جانچا جاتا ہے کہ وہ وضاحت کے بعد تصور کو کس حد تک سمجھ پائے ہیں۔ اساتذہ کو طلباء سے سوالات کرنے چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا وضاحت کا مقصد پورا ہوا ہے یا نہیں۔ پہلے وہ وضاحت کریں اور وضاحت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کو جانچنے کے لیے متعلقہ سوالات کریں۔
جس موضوع پر جس تصور کی وضاحت کی گئی ہے اس تصور سے متعلق کچھ سوالات طلباء سے پوچھیں۔ اگر سوالات کے جوابات طلباء صحیح دیتے ہیں تو وضاحت کامیاب رہی، مؤثر رہی۔ بامعنی تکرار کسی تصور، اصطلاح یا تعریف کو مختصر طور پر بار بار دہرانے سے وہ طلباء کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ بار بار اگر ایک ہی تصور کو دہراتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ذہن میں قید ہو جاتی ہے۔ تاہم تکرار کا مقصد واضح، مربوط اور بامعنی ہونا چاہیے۔ غیر ضروری تکرار سے اجتناب کریں۔ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا کوئی پرپز ہونا چاہیے، کوئی مطلب ہونا چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے طلباء کی دلچسپی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر غیر ضروری بات کر رہے ہیں، غیر ضروری طلباء کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، الجھا رہے ہیں یا خود الجھ رہے ہیں تو اس سے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور طلباء کی دلچسپی ختم ہو سکتی ہے اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اکثر طلباء کچھ مخصوص اساتذہ سے چڑھنے لگتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اسی کی وجہ سے ہے کیونکہ وضاحت کے دوران اساتذہ پوری طرح سے طلباء کو کلیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کی دلچسپی طلباء کو سمجھانے میں نہیں ہوتی ہے، الجھانے میں ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ طلباء پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیان میں ہم آہنگی، بیان میں باہمی ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، ورنہ وضاحت کے دوران تمام خیالات بکھرے ہوئے محسوس ہوں گے، جس سے وضاحت غیر منظم اور غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ تکنیکی اصطلاحات کی وضاحت۔ کبھی کبھار جب ایک استاد کسی خاص سائنسی یا تکنیکی مظہر کی وضاحت کر رہا ہو تو وہ مشکل اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ اگر ان اصطلاحات کی وضاحت نہ کی جائے تو طلباء کے لیے تصور کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ مشکل اور تکنیکی الفاظ کی وضاحت بھی کریں تاکہ طلباء بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز طلباء کو آسان فہم زبان میں بتائیں۔ کچھ ٹرمز، کچھ اصطلاحات ایسی ہوں گی جو مشکل ہوں گی اور ٹیکنیکل الفاظ ہوں گے تو استاد کو وہ ہو دہرانے ہیں۔ لیکن اگر استاد ہر اصطلاح اور ہر لفظ کا وضاحت دیں، اس کو تفصیل سے سمجھائیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مقصد کیا ہیں، وہ کیا ہے، تب طلباء کو سمجھ میں آئے گا اور وہ اصطلاح بھی سمجھ پائیں گے، ٹیکنیکی مشکل الفاظ کو بھی سمجھ پائیں گے اور ان کی دلچسپی بڑھتی رہے گی۔ مثال، جب کوئی کرنٹ ایک مقناطیسی میدان میں رکھے گئے کنڈکٹر سے گزرتا ہے تو فلکس تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کرنٹ ایک مقناطیسی میدان میں رکھے گئے کنڈکٹر سے گزرتا ہے تو فلکس تبدیل ہو جائے گا۔ یہی فلکس ایک تکنیکی اصطلاح ہے جس کی وضاحت ضروری ہے اور اصطلاح کا استعمال بھی ضروری ہے۔ موازنہ اور تضاد۔ کچھ تصورات ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہوتے ہیں کہ طلباء ان میں فرق کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ موازنہ اور تضاد کے ذریعے وضاحت کرنا طلباء کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دو متعلقہ مگر مختلف تصورات میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے موازنہ کر کے یا تضاد کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ یا پھر ٹرمز، تکنیکی اصطلاحات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ وضاحتی ربط، ایکسپلیننگ لنکس۔ وضاحت میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مختلف الفاظ اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں جو مختلف خیالات کو جوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان الفاظ اور جملوں سے وضاحت زیادہ مربوط اور مؤثر بنائی جا سکتی ہے۔ کچھ عام ربطی الفاظ یعنی ایسے لنکنگ الفاظ، ایسے لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں جس سے ایک جملے سے دوسرے جملے کو کنیکٹ کرنے سے وضاحت زیادہ کلیئر، آسان ہوتی ہے، جیسے کہ اس لیے، چنانچہ، اس کے نتیجے میں، چونکہ، کیونکہ، تاکہ، باوجود، نتیجتاً، اس کی وجہ سے، یہی وجہ سے، اس کے برعکس، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے الفاظ کا استعمال کر کے ہم اپنی وضاحت کو زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ ناپسندیدہ تدریسی رویے۔ اب تک ہم نے جانا کہ کون سے پسندیدہ تدریسی رویے ہیں، اب ہم ناپسندیدہ تدریسی رویوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔
کچھ تدریسی رویے ایسے ہوتے ہیں جو وضاحت کے دوران اساتذہ کو اپنانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وضاحت کو کم مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اسے ناپسندیدہ رویے کے درجے میں ڈالا جاتا ہے، جیسے غیر متعلقہ بیانات کا استعمال۔ ایسے بیانات جو اس تصور یا موضوع سے متعلق نہیں ہوتے ہیں جس کی وضاحت کی جا رہی ہو، اور جو تصور کی تفہیم میں مدد نہ دیں، انہیں غیر متعلقہ بیانات کہا جاتا ہے۔ یہ بیانات طلباء کے ذہن میں الجھن پیدا کرتے ہیں اور ان کی توجہ بھٹکانے، جس سے ان کی سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اساتذہ، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آئیں، اپنی کلاس میں کوئی پرانا قصہ لے کے بیٹھ گئے، اس کی وجہ سے طلباء ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے طلباء کو جو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، جس کی وضاحت کرنی ہے، اسی کو وضاحت دیں۔ غیر متعلقہ جملے اور بیانات سے گریز کریں۔ زبان میں روانی کی کمی۔ جب کسی وضاحت میں الفاظ اور جملوں کی ترتیب میں رکاوٹ آتی ہے، جملے ادھورے رہ جاتے ہیں یا انہیں درمیان میں دوبارہ تشکیل دیا جاتا ہے، تو زبان کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب استاد کسی نئے خیال، مسئلے یا معلومات کو بغیر کسی پچھلے تصور سے جوڑے یا اس کے سیاق و سباق کو واضح کیے بیان کرتے ہیں۔ اس سے وضاحت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، وضاحت غیر مربوط محسوس ہونے لگتی ہے۔ استاد کو روانی سے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس طلباء کو تمام باتیں سمجھ آئیں۔ مناسب الفاظ اور جملوں کا استعمال۔ ایسے الفاظ جو کسی چیز کو واضح کرنے میں ناکام رہیں، وضاحت کو کم مؤثر بنا دیں، انہیں مبہم الفاظ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والے مبہم الفاظ سم، یہ کلیئر نہیں ہے سم کا کیا مطلب ہوگا، یا مانی یا مینی۔ سم یا بہت سے، مینی کسی قسم کا، ٹائپ آف، یا کچھ حد تک۔ کچھ حد تک کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ تھوڑا، بالکل تھوڑا جو لفظ ہے وہ واضح نہیں ہے۔ تقریباً، شاید، ممکن، ایسے الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور الفاظ ہیں، جیسے دیکھو، تم جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، صحیح، وضاحت کو غیر واضح بنا سکتے ہیں، اس لیے ان کے استعمال میں احتیاط برتنی ضروری ہے۔ مثالوں کا استعمال۔ مثالیں تدریس میں نئے تصورات سکھانے اور طلباء کی تفہیم کو جانچنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مثالوں کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا طلباء نے تصور کو صحیح طور پر سمجھا ہے یا نہیں۔ مثالوں کے استعمال کے مقاصد۔ طلباء کے تجربے سے متعلق حقیقی مثالیں دیں۔ طلباء کے تجربے سے متعلق حقیقی مثالیں دے کر انہیں عمومی اصولوں سے مخصوص مثالوں تک رہنمائی دینا۔ کسی خیال، تصور یا اصول کو سمجھ کو جانچنے کے لیے مخصوص حالات پر اس کا اطلاق کرنا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ عمومی زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ وضاحت کی مہارت کے اجزاء۔ وضاحت کی مہارت کے اجزاء: قواعد، مثال قواعد، مربوط الفاظ کا استعمال، منظم طریقے سے دہرانا، تدریسی اشیاء کا استعمال، سلسلہ واری وضاحت میں روانی، غیر ضروری جملوں کا یا الفاظوں کا استعمال۔ چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ قواعد، مثال قواعد، رول ایگزامپل رول۔ طلباء کو کسی بھی ریاضی کے اصول کی وضاحت کے بعد اس کی مثالیں دینا اور آخر میں اصول کو دہرایا جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بھی عدد کو 0 سے ضرب دینے پر جواب ہمیشہ 0 ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں دیں اور دوبارہ قاعدہ پیش کریں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثالوں کو دیکھنے کے بعد کہ کسی بھی عدد کو 0 سے ضرب دینے پر نتیجہ ہمیشہ 0 ہوگا۔ مربوط الفاظ کا استعمال۔ ریاضی میں سوالات اور وضاحت کے دوران الفاظ کو منطقی طور پر جوڑنے کے لیے کیونکہ، اس کے بعد لہٰذا، اسی وجہ سے جیسے الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 3 ضرب 2 6 ہے، لہٰذا اگر ہم 2 ضرب 3 کریں تب بھی جواب 6 آئے گا، کیونکہ ضرب میں ترتیب کا فرق نہیں پڑتا ہے، اسی لیے اسے
ضرب کا تبادلی قانون کہتے ہیں۔ منظم طریقے سے دہرانا، اہم تصورات کو سکھانے کے بعد ان کی باقاعدہ مشق اور دہرانا ضروری ہوتا ہے تاکہ طلباء کو یاد رہے۔ پہلا دہراؤ، استاد کلاس میں بتاتا ہے کہ فیصد کا مطلب 100 میں سے کسی مقدار کو ظاہر کرنا، جیسے 50% کا مطلب 50/100۔ دوسرا دہراؤ، اگلے دن مختلف مشقوں میں فیصد کے تصورات کو دہرایا جائے۔ تیسرا دہراؤ، ریاضی کے الفاظ کے مسائل میں فیصد کا اطلاق کرایا جائے، جیسے اگر ایک جیکٹ کی قیمت 2000 روپے ہے تو 25% چھوٹ پر جیکٹ کی قیمت کیا ہوگی۔ تدریسی اشیاء کا استعمال، ریاضی کے مشکل تصورات کو واضح کرنے کے لیے تصاویر، ویڈیوز، چارٹس اور ماڈلز کا استعمال کیا جائے۔ سلسلہ واری، سبق کی وضاحت اس طرح کی جائے کہ ہر نیا تصور پچھلے تصور سے جڑا ہوا ہو اور سیکھنے کا ایک منطقی تسلسل برقرار رہے۔ پہلے جمع اور تفریق سکھائی جائے، پھر ضرب کو بار بار جمع کر کے پیش کیا جائے، اس کے بعد تقسیم کو ضرب کا الٹا عمل بتایا جائے، آخر میں ضرب و تقسیم کے بڑے مسائل سکھائے جائیں۔ وضاحت کی روانی، استاد کو ریاضی کے دوران اس طرح بیان کرنے چاہیے کہ وہ آسان اور قابل فہم ہوں، بغیر رکاوٹ کے۔ مثال، اگر استاد اشاریہ سیکھ رہا ہے تو وضاحت روانی سے ہونی چاہیے۔ اشاریہ کو عددی کسر کی طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 0.5 کا مطلب 5/10، جو کہ آدھا یا 1/2 کے برابر ہے۔ اسی طرح 0.75 کا مطلب 75/100 ہے، جو کہ 3/4 کے برابر ہوتا ہے۔ غیر ضروری جملہ الفاظ کا استعمال، inappropriate irrelevant words کا استعمال نہ کریں۔ ریاضی کے سوالات اور وضاحت میں غیر ضروری تفصیلات اور غیر متعلقہ الفاظ سے گریز کرنا چاہیے تاکہ طلبہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ جیسے کہ مثال میں دیا گیا ہے، یہ مائکرو ٹیچنگ لیسن پلان ہے جو اسکل آف ایکسپلینیشن کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ جب اسکل آف ایکسپلینیشن بنانی ہو یا مشق کرنی ہو تو اس کے لیے اس طرح کا لیسن پلان بنا سکتے ہیں، اور اس کے تجزیے یا فیڈ بیک دینے کے لیے اس طرح کی آبزرویشن اسکیڈول کم ریٹنگ اسکیل استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ہم دوسری اہم مہارت کی طرف جاتے ہیں، جو کہ مثالیں پیش کرنا یا illustrating with examples۔ یہ بہت اہم مہارت ہے جس کی ہر اساتذہ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ مثالوں کے ذریعے استاد طلباء کی آموزش کو مزید توسیع عطا کرتا ہے۔ طلباء کی آموزش مثالوں سے مربوط ہو جاتی ہے، جس کی مدد سے طلباء میں تفہیمی صلاحیت پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل تصورات کو مختلف مثالوں سے سکھایا جاتا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل اجزاء ہیں: موضوع مثالیں، آسان مثالیں، مثال کی ری انفورسمنٹ کی نوعیت، مناسب وسیلے کا استعمال، طرز رسائی کی مناسبت۔ مثالوں کی اہمیت، مثالیں مؤثر تدریسی آلات ہیں۔ یہ عام طور پر طلباء کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور برقرار رکھنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سوچنے کی صلاحیت کو متحرک کرتی ہیں، جذبات کو ابھارتی ہیں اور یوں ضمیر اور دل پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ بعض اوقات توضیحات تعصب کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک مؤثر یادداشت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ تعلیم کی حکمت عملی کے طور پر توضیحات یا مثالوں کو مطلب زبانی یا ٹھوس طریقوں اور مواد کا استعمال تاکہ طلباء کو دیے گئے مواد کو درست تفہیم حاصل کرنے میں مدد ملے، اسے واضح، دلچسپ، قابل فہم اور آسان بنایا جا سکے۔ اس طریقے سے استاد کو چاہیے کہ وہ زبانی یا عملی طور پر وضاحت کرے، تشریح کرے یا مثالوں سے وضاحت دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی استاد کلاس میں کسی سائنسی اصول، ریاضی کے قانون یا کسی تجریدی خیال کی وضاحت کرتا ہے اور یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ طلباء نے اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اس صورتحال میں استاد مزید وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتا ہے کیونکہ طلبہ اب بھی بیان کیے گئے تصور کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ ایک استاد کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کسی تصور کی وضاحت اس حد تک کرے کہ طلبہ سے بخوبی سمجھ سکیں۔ ایک غیر ماہر استاد اس چیلنجنگ صورتحال سے نمٹنے کے لیے طلبہ کی عدم توجہ پر انہیں ڈانٹ سکتا ہے اور انہیں محض اصول یاد کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تاہم ایک ماہر استاد اس صورتحال کو مختلف انداز میں سنبھالتا ہے اور تصور کی وضاحت مثالوں کی مدد سے کرتا ہے۔ یعنی اگر طلبہ کوئی چیز یا کوئی کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو طلبہ ان کو ڈانٹ کر چپ کرانے کے بجائے اور زیادہ مزید بہتر سمجھانے کے لیے مثالوں کی مدد لیں۔ مثالوں کی مدد لے کر اس تصور کو آسان فہم زبان میں سمجھا سکتے ہیں۔ مثالیں استاد کے ہاتھ میں سب سے مؤثر تدریسی آلات میں سے ایک ہے جو کسی تصور کو سادہ اور آسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ مثالوں کے ساتھ وضاحت کرنے کی مہارت میں طلبہ کے ذاتی تجربات سے ماخوذ مثالیں شامل ہوتی ہیں۔ استاد اپنے پیغام کی وضاحت کہانیوں، ذاتی یا دوسروں کی مثالیں، تشبیہات، تاریخی واقعات، دیکھے یا پڑھے گئے حقائق اور بہت کچھ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ مثالیں تعلیم کے تمام مراحل میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس تکنیک میں معلوم سے نامعلوم کی طرف پڑھنے کا اصول عمل میں ہے۔ ٹھوس توضیحات اور مثالوں کو کسی تجریدی نظریے یا اصول کی وضاحت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ ایبسٹریکٹ چیز ہے، ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی مثال کی مدد لے سکتے ہیں۔ مثالوں کے اقسام: مثالیں زبانی اور غیر زبانی جو تدریسی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنا تعلیمی نصاب کے تمام مضامین کی تدریس میں۔ مثالیں زبانی اور غیر زبانی تدریسی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنا تعلیمی نصاب کے تمام مضامین کے تدریس میں مؤثر اور کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جب زبان سیکھنے کے لیے گرامر کی تعلیم دی جاتی ہے تو استقرائی اور استخراجی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں قواعد کی وضاحت مثالوں کی مدد سے دی جاتی ہے۔ سماجی علوم جیسے تاریخ، جغرافیہ، شہریات، معاشیات وغیرہ میں بھی زبانی اور ٹھوس مثالوں کا وسیع استعمال ہوتا ہے۔ مثالوں کی مقاصد: سچائی کی وضاحت کرنا، سچائی کو ثابت کرنا اور سچائی کا اطلاق کرنا مثال پیش کرنے کی سب سے اہم مقاصد ہیں۔ اساتذہ تدریس میں مثال کا استعمال متعدد وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے، نامعلوم علم کو معلوم علم سے جوڑنے کے لیے، پیچیدہ اور نامانوس علم کو آسان اور مانوس بنانے کے لیے، طلباء کے مختلف حواس کو استعمال کرنے کے لیے، اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے، جذبات کو ابھارنے کے لیے، یادداشت میں مدد فراہم کرنے کے لیے، طلباء کو متحرک رکھنے کے لیے۔ مثال دینے کے فوائد: مثالیں طلباء کو مضمون کو سمجھنے میں درپیش مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس طرح ان کے خیالات واضح ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی چیز کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو ان کے گرفت سے باہر تھی۔ کوئی مشکل تصور ہے اور اگر ان کو مثال دے کر سمجھائی جائے تو وہ آسانی سے اس مشکل تصور کو سمجھ پاتے ہیں۔ مثالیں تجریدی اور بہت سی سائنسی اصولوں کی وضاحت اور تفصیل میں مدد دیتی ہے کیونکہ زبانی وضاحتیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں جس سے پیچیدہ موضوع کچھ حد تک آسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر مثال دی جائے تو تجریدی اور ابسٹریکٹ کانسیپٹ کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال طلباء کے مضمون میں دلچسپی بڑھانے اور ان کے تجسس کی صلاحیت کو ابھارنے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں۔ اگر دلچسپ مثالیں نہ دی جائیں تو تدریس میں یکسانیت کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر دلچسپ مثالیں دے کر طلباء کو سمجھایا جائے تو تدریس ان کو دلچسپ بناتی ہے۔
مثال نہ صرف تدریس اور فہم میں مدد دیتی ہے بلکہ یادداشت کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ٹھوس حقائق کو یاد رکھنا اور پہنچنا تجریدی خیالات کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے۔ ٹھوس مثالیں تجریدی خیالات کو سمجھنے میں تقویت دیتے ہیں۔ سبق کے دوران متعدد مثالوں کی موجودگی طلباء کے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہے۔ سائنس کی تدریس تجربات کے ذریعے کی جاتی ہے جو توضیح کے طور پر کام کرتے ہیں اور طلباء کو مضمون کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ زیادہ مثالیں فراہم کرنے سے ذہنی مشق اور عملی مہارت میں بہتری آتی ہے، کیونکہ طلباء کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور توجہ بہتر مشاہدہ، یادداشت اور معلومات کو یاد رکھنے کا باعث بنتی ہے۔ نقصانات یا حدود، یعنی مثالوں کے کچھ نقصانات اور کچھ حدود ہیں، یعنی کتنی مثالیں دینی چاہیے اور کیسی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سبق میں بہت زیادہ مثالیں شامل کرنے سے منفی نتائج پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ تدریس اور سیکھنے کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت کی مدد سے پیدا ہونے والے تجسس اور تخلیقی صلاحیتوں کو روک سکتا ہے اور طلباء کی دلچسپی کم کر کے انہیں بوریت کا شکار بنا سکتا ہے، جس سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہو سکتا ہے اور سیکھنے میں کم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ مثالیں دی جائیں گی تو جو موضوع کی جو مثال ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، یاد نہیں رکھ پائیں گے، اور جس مقصد سے مثال دی جا رہی ہے اس مقصد سے بھٹکنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ مثالوں کے استعمال میں احتیاط اور اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اساتذہ کو محتاط انداز میں مناسب توضیحات کا انتخاب کرنا چاہیے اور انہیں دانشمندی سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ مطلوبہ تعلیمی نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ زیادہ مثالیں تدریسی مقاصد کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور طلباء کی توجہ اصل مضمون سے بھٹکا سکتی ہیں یا ہٹا سکتی ہیں۔ ایک استاد کو مثالوں کے استعمال میں اعتدال برتنا چاہیے اور مناسب توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ ناکافی اور غلط مثالیں طلباء کی دلچسپی اور توجہ میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ مضمون کی نوعیت اور مواد کے مطابق استاد کو پہلے سے سوچنا اور تعین کرنا چاہیے کہ کہاں زبانی مثالوں کا استعمال کیا جائے اور کہاں ٹھوس مثالوں کو بتایا جائے۔ مثالیں اتنی آسان ہونی چاہیے کہ طلباء انہیں بآسانی سمجھ سکیں اور اس کے لیے کم سے کم تشریح یا کم سے کم وضاحت درکار ہو۔ مثالوں کے استعمال میں تنوع اور جدت ہونی چاہیے۔ اگر بار بار ایک ہی قسم کی مثال دی جائے تو تدریس کا انداز بے رنگ اور یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، بوریت پیدا ہوتی ہے جس سے سبق غیر دلچسپ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استاد کو مثالوں کے مؤثر استعمال کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ مثالیں اس طرح استعمال نہیں ہونی چاہیے کہ طلباء صرف مثالوں کو یاد رکھیں اور اصل مضمون کو نظر انداز کریں۔ مثالوں کو ہمیشہ موضوع، تدریسی موقع، طلباء کی دلچسپی، ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہیں مناسب وقت پر اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے تاکہ سیکھنے کے عمل میں مدد مل سکے۔ مثالیں پیش کرنے کے اجزاء: موضوع مثالیں، آسان مثالیں، مثال کی ری انفورسمنٹ کی نوعیت، مناسب وسیلے کا استعمال، طرز رسائی کی مناسبت۔ چلیے دیکھتے ہیں اجزاء کو ایک ایک کر کے۔ موضوع مثالیں: استاد کو ایسی مثالیں دینی چاہیے جو طلباء کی روزمرہ کی تجربات اور ماحول سے متعلق ہوں تاکہ وہ تصورات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جیسے ضرب سکھانا ہو تو کوئی ایسی مثال دیں جو روزمرہ استعمال میں آتی ہو۔ آسان مثالیں: ابتدائی مرحلے میں آسان اور بنیادی مثالیں دینا ضروری ہے تاکہ طلباء نئے تصورات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ جیسے جمع سکھانے کے لیے، اگر آپ کے پاس 2 سیب ہیں تو آپ کو 3 ملتے ہیں تو کل کتنے ہوئے؟ اس طرح کی مثال، اس طرح کی سوالوں سے سمپل ایگزامپل سے مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ دہرا کر تقویت دینا:
طلباء کی سمجھ کو پختہ کرنے کے لیے مثالوں کو مختلف طریقوں سے دہرایا جائے تاکہ وہ تصورات کو اچھی طرح سے جذب کر سکیں۔ مثلا ضرب کا تصور مضبوط کرنے کے لیے 3 ضرب 2 کا مطلب 2 کو 3 مرتبہ جوڑیں یا 2 کو 3 مرتبہ جمع کریں۔ یہی عمل ترتیب بدل کر بھی درست ہوگا۔ مناسب تدریسی وسائل کا استعمال۔ طلباء کی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے کے لیے مناسب وسائل جیسے کہ ماڈلز، چارٹس، اسمارٹ بورڈز یا عملی سرگرمیاں استعمال کر کے مثالیں دے سکتے ہیں۔ طرز رسائی کی مناسبت۔ استاد کے تدریسی حکمت عملی کی عمر، استعداد اور دلچسپیوں کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ مؤثر انداز میں سیکھ سکیں۔ ایسی مثالیں دینی چاہیے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بتا کر یا پزلز یا پہیلیوں کے ذریعے بھی تدریس کر سکتے ہیں، اور بڑے طلباء ہیں تو ان کو استدلال پر مبنی سوالات پیش کر کے مثالیں دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وضاحت کی مہارت کے فوائد، وضاحت کی مہارت کے اجزاء، مثالیں پیش کرنے کی مہارت، مثالیں پیش کرنے کے فوائد، مثالیں پیش کرنے کے اجزاء کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مزید مطالعے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے ریفرنسز کو ریفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو پروگرام میں ہم نے وضاحت کی مہارت اور مثالیں پیش کرنے کی مہارت کو جاننے کی کوشش کی۔ آج کے اس ویڈیو پروگرام میں بس اتنا ہی۔ میں وداع لیتی ہوں۔ آداب۔